السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ پیش خدمت ہے کہانی پھندا کی آخری قسط۔ تحریر ہے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی۔ وٹنس باکس میں ایزی لائف ٹریڈرز کا ایم ڈی مسٹر سہیل کھڑا تھا۔ گزشتہ پیشی پر استغاثہ کی طرف سے ایم ڈی کی سیکرٹری شہناز کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا تھا، لیکن میں نے اس پیشی کا احوال دانستہ گول کر دیا کیونکہ شہناز پر جراح کے دوران کوئی نئی بات سامنے نہیں آ سکی تھی۔ میں نے 2-4 تصدیقی سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا تھا۔ ایم ڈی سہیل عمدہ تراش کے ایک قیمتی سوٹ میں ملبوس بڑے اعتماد سے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ بدن بھاری بھرکم، درمیانہ قد اور زیر ناک خوبصورت گھنی مونچھیں۔ اس کی ناک پر دائیں جانب مسور کے دانے کے برابر ایک تل بھی تھا۔ سہیل تاثر انگیز شخصیت کا مالک ایک خوش پوش شخص تھا۔ میں نے سب سے زیادہ ریسرچ اسی کے کردار پر کی تھی۔ وکیل استغاثہ اپنی باری بھگتا چکا تو میں جراح کے لیے وٹنس باکس کے قریب آ گیا۔ پھر جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے جراح کا آغاز کیا اور گواہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا، مسٹر سہیل، آپ کی ایزی لائف ٹریڈرز کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے؟ وہ گول مول جواب دیتے ہوئے بولا، 1 سال ہونے کو آ رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس کمپنی کو کھلے ابھی صرف 8 ماہ ہوئے ہیں، میں نے قدرے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا اس سے پہلے کمپنی کا دفتر کسی اور بلڈنگ میں ہوا کرتا تھا؟ نہیں، ہم نے اسی دفتر سے اپنے کام کا آغاز کیا، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے کہا، سہیل صاحب، 1 سال میں پورے 12 مہینے ہوتے ہیں اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں ایزی لائف ٹریڈرز کو قائم ہوئے صرف 8 ماہ ہوئے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، 12 ماہ اور 8 ماہ میں کچھ تو فرق ہوتا ہے نا؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد چلاکی سے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، بس کیا کروں، مصروفیت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ اس کام نے میرے ہوش چھین لیے ہیں۔ دراصل میں نے ان 8 ماہ میں اتنا زیادہ کام کر لیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے 1 سال گزر گیا ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ بات اتنی سی نہیں ہے مسٹر سہیل، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا۔ اس کام نے اگر آپ کے ہوش چھین لیے ہیں تو اس سے پہلے والے کاموں کے ہوش آپ نے چھین رکھے تھے، اور آپ یہ مصروفیت اور زیادہ کام کرنے کی تو بات ہی چھوڑیں۔ آپ کا پاکستان میں دل کہاں لگتا ہے جو آپ کو کام کرنے کی مہلت مل سکے؟ آپ تو اکثر و بیشتر امریکہ ہی میں گئے رہتے ہیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کچھ زیادہ غلط نہیں کہہ رہے، وہ گڑبڑا کر بولا، میں امریکہ جاتا رہتا ہوں، لیکن دفتری امور سے میں کبھی بھی غافل نہیں رہا۔ مجھے جتنا عرصہ بھی یہاں رہنے کو ملتا ہے میں کمپنی کو بھرپور ٹائم دیتا ہوں۔ مسٹر سہیل، آپ نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں، میں امریکہ جاتا رہتا ہوں۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے جب سے آپ کی کمپنی ایزی لائف ٹریڈرز قائم ہوئی ہے آپ نے امریکہ کے کتنے چکر کاٹے ہیں؟ وہ لمحہ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، آئی تھنک میں 5 مرتبہ امریکہ جا چکا ہوں، ابھی میں آخری مرتبہ 15 جنوری ہی کو واپس آیا ہوں۔ اوکے، میں نے جال کی طرف بڑھتے ہوئے شکار کو بڑی محبت سے پکارا اور کہا، امریکہ کا ویزا حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ بعض لوگ تو اس خواہش اور کوشش میں اپنی پوری عمر بھی گنوا بیٹھتے ہیں، اور امریکہ جانے کا کریز بلکہ مینیا انہیں اس حال میں پہنچا دیتا ہے کہ وہ نہ گھر کے رہتے ہیں اور نہ گھاٹ کے۔ آپ کو اتنی آسانی سے اور جلدی جلدی کیسے ویزا مل جاتا ہے؟ وہ گسیارے یا پھر 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں جنہیں ویزا آفس ریفیوز کر دیتا ہے۔ وہ بڑے فخر سے بولا، میں ایک معزز بزنس مین ہوں۔ اوہ، بزنس مین، میں نے اسی کے الفاظ قدرے طنزیہ انداز میں دہرائے۔ میری معلومات کے مطابق کسی بزنس مین کو بھی امریکہ کے ویزے کے لیے درجنوں پاپڑ بیلنا ہی پڑتے ہیں۔ کیا آپ کا بزنس اس قابل ہے کہ اسے ویزا کے حصول کے لیے امریکن قونصلٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے؟ وائی ناٹ، وہ قدرے برہمی سے بولا۔ آپ نے ایزی لائف ٹریڈرز کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ میری ایک ساکھ ہے انٹرنیشنل بزنس مارکیٹ میں، مجھے سینکڑوں لوگ جانتے ہیں۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ وہ اپنی اداکاری سے مجھ سمیت عدالت میں موجود ہر شخص کو متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن ادھر میں بھی اس کی اداکاری کے غبارے کی ہوا نکالنے کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کا بزنس کتنا صاف، شفاف اور معزز ہے یہ تو آج معزز عدالت کے سامنے کھل ہی جائے گا۔ آج پر میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اتفاق سے آج عدالت میں ہماری کیس کی سماعت سب سے پہلے شروع ہوئی ہے۔
لہٰذا سمجھ لیں آج کا سارا وقت ہمارا ہی ہے اور یہ وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر سہیل؟ پتہ نہیں آپ کہاں کہاں کی ہانک رہے ہیں، وہ برہمی سے بولا۔ وکیل استغاثہ فوراً اس کی مدد کو لپکا۔ تیز احتجاجی لہجے میں اس نے جج سے کہا، یور آنر، وکیل صفائے غیر متعلق باتوں سے الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ عزم بھی ظاہر کر دیا ہے کہ آج کا سارا وقت موصوف یوں ہی ضائع کریں گے۔ بھلا بتائیں غضب خدا کا آسا مرڈر کیس کا ایم ڈی صاحب کے امریکہ جانے سے کیا تعلق ہے؟ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، گواہ کے امریکہ جانے والا معاملہ اس کی درا گوئی، مکاری، چال بازی اور دھوکہ دہی کا ثابت کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے اور میں ثابت بھی کر سکتا ہوں گواہ کے ان جملہ خصوصیات کا آسم مرڈر کیس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، پلیز پروسیڈ۔ میں گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر سہیل، آپ نے ابھی معزز عدالت کے سامنے اقرار کیا ہے کہ آپ 8 ماہ میں 5 مرتبہ امریکہ جا چکے ہیں۔ کیا ہر مرتبہ آپ نے وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا؟ جی ہاں، ظاہر ہے، اور کس ویزے کے لیے اپلائی کرتا؟ اور 5ویں مرتبہ آپ کو ویزا بھی مل گیا؟ وکیل صاحب، لگتا ہے آپ امریکہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے بندے، اگر مجھے ویزا نہیں ملتا تو امریکہ کیسے جا سکتا تھا؟ امریکہ والوں کو آپ نے کوئی کاٹ کا الو سمجھ رکھا ہے؟ کاٹ کے الو نہیں سمجھ رکھا، اس لیے مجھے آپ کے بیان پر شدید حیرت ہو رہی ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اور جہاں تک امریکہ اور اس کی ویزا پالیسیوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں جس قدر جانتا ہوں، ممکن ہے آپ کی اگلی پچھلی 7 نسلوں کو بھی اتنی معلومات نہ ہو۔ میرے سخت الفاظ نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زبان سے ایک لفظ بھی نکالتا، میں نے جارحانہ انداز میں سوال داغ دیا، مسٹر سہیل، آپ 8 ماہ میں 5 مرتبہ وزٹ ویزا پر امریکہ جا اور آ چکے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق امریکن قونصلیٹ اور ویزا آفس والے کسی بھی شخص کو 180 ڈیز کے لیے وزٹ ویزا جاری کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے مکمل اطمینان کے بعد، اور یہ مکمل اطمینان بہت ہی پیچیدہ اور سمجھ میں نہ آنے والا کھیل ہے، جس کی فارمیلٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس انٹرویو کی تیاری کے لیے کوئی سلیبس نہیں ہوتا، یہ سراسر انٹرویو کرنے کے موڈ، مزاج اور مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے ویزا ایشو کر دے اور جس کو چاہے ریفیوز کر دے۔ میں لمحہ بھر سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ جراح کو جاری رکھتے ہوئے کہا، 180 ڈیز کا مطلب ہے 180 دن، یعنی پورے 6 ماہ۔ آپ 8 ماہ میں 5 مرتبہ وزٹ ویزا حاصل کر چکے ہیں، جبکہ وزٹ کی مدت 6 ماہ پر محیط ہے۔ آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ نے اتنا بڑا حیرت انگیز کارنامہ کیسے سر انجام دیا؟ جو لوگ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کس طرح باقاعدہ صرف 8 ماہ کی قلیل مدت میں 5 وزٹ ویزا حاصل کر لیے؟ کوئی بھی جھوٹ بولنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیں مسٹر سہیل کہ ثبوت کے لیے آپ کے عظیم المرتبت نادر الوجود پاسپورٹ کو بھی مشاہدے اور معائنے کے لیے عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ کو کیا، میں نے جس طرح بھی ویزا حاصل کیا ہو، میں آپ کو بتانے کا پابند تو نہیں ہوں؟ اس کے اس جواب پر عدالت میں چیچامگوئیاں ہونے لگیں۔ 1-2 مرتبہ شناسا افراد کے کہکے بھی سننے کو ملے۔ اس صورتحال نے استغاثہ کے گواہ مسٹر سہیل کو اور زیادہ بھکلا دیا۔ میں نے اس کی بھکلاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوالات کی بھرمار کر دی۔ آپ امریکہ میں کہاں کہاں جا چکے ہیں؟ میں نے تقریباً پورا امریکہ ہی دیکھ رکھا ہے، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ آخری مرتبہ آپ امریکہ کے کس اسٹیٹ میں گئے تھے؟ نیو یارک۔ نیو یارک بہت بڑی اسٹیٹ ہے، میں نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ آپ اس اسٹیٹ کے کس مقام پر گئے تھے؟ میامی۔ اس نے امریکی لہجے میں میامی کو مایامی بناتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کے خیال میں میامی نیو یارک اسٹیٹ میں واقع ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ بالکل، جی ہاں، میں 2-3 مرتبہ میامی جا چکا ہوں۔
میں نے کہا مسٹر سہیل، امریکہ کی آب و ہوا اور فضا میں اتنی تیزی اور تراری ہے کہ اگر کوئی گدھا بھی چند دن وہاں گزار آئے تو وہ اتنا فنکار ہو جاتا ہے کہ انسان کے سوال کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ اشرف المخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں اور 8 ماہ میں 5 مرتبہ امریکہ ہو آئے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے پورا امریکہ دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ ایسا دعویٰ تو وہ امریکہ بورن شخص بھی نہیں کر سکتا جس نے پوری زندگی امریکہ میں رہتے ہوئے بڑی فعال گزاری ہو۔ اتنے بڑے دعوے کے باوجود بھی آپ کو اتنا معلوم نہیں کہ میامی فلوریڈا اسٹیٹ میں واقع ہے۔ آپ زبردستی اسے نیو یارک اسٹیٹ میں گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید میامی کی چکا چوند اور رنگین و سنگین قصوں نے آپ کے دماغ کی چند چولیں ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ کو ہر جگہ میامی ہی میامی نظر آتا ہے۔ آپ ایک انتہائی واہیات حرکت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس پر میئر فلوریڈا سخت برا مان سکتا ہے، کیونکہ فلوریڈا کا 80% ریونیو میامی سے جمع ہوتا ہے، اور آپ کو اتنا تو معلوم ہی ہوگا کہ اگر کوئی با اختیار امریکی کسی بے اختیار پاکستان کے خلاف ہو جائے تو کتنی بڑی قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ آپ تو بے اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فراڈ بزنس بھی چلا رہے ہیں۔ ادھر میری بات مکمل ہوئی، ادھر عدالت کے کمرے میں ایک شور سا اٹھا۔ اس شور میں لوگوں کی خسر پھسر، چیچا مگوئیاں اور بلند کہکے سبھی کچھ شامل تھا۔ جج کو مخصوص جملہ آرڈر آرڈر پکار کر خاموشی کو واپس لانا پڑا۔ خاموشی چھاتے ہی وکیل استغاثہ کی چیخ سے مشابہ آواز عدالت کے کمرے میں گونج اٹھی۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی استغاثہ کے تمام گواہوں پر جرح کرنے کے دوران خصوصی طور پر ایزی لائف ٹریڈرز کے بزنس مین کو متعدد بار فراڈ کہہ چکے ہیں۔ یہ ایک طرح کی الزام تراشی ہے۔ کیا وہ اپنی اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ بیگ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ جج نے روئے سخن میری طرف موڑتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، اس بزنس کو فراڈ ثابت کرنے کے لیے کئی درجن افراد کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، جو قرضے کی آس میں مذکورہ کمپنی کو مجموعی طور پر کروڑوں کا فائدہ پہنچا چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی ابھی تک قرضہ یا قرضے کا چیک جاری نہیں ہوا۔ اس شخص کا ملزم اور میرے موکل بھی اس کیس کا ملزم اور میرا موکل بھی انہی سینکڑوں افراد میں سے ایک ہے، لیکن میں عدالت کے کمرے میں صفائی کے گواہوں کو بھیڑ لگانے کی بجائے اس کمپنی کے ایم ڈی کی زبان ہی سے اس بزنس کو فراڈ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوا ہوں۔ اگر وکیل استغاثہ کی مداخلت کے بغیر مجھے اور تھوڑا سا موقع مل جائے تو میں معزز عدالت کے سامنے حقیقت کو روز روشن کی طرح عیاں کر کے رکھ دوں گا۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ یور آنر، اس عدالت میں آسم مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ایزی لائف ٹریڈرز کے فراڈ یا فیئر بزنس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ میں آج کی کارروائی کے دوران ہی میں یہ تعلق ثابت کر دوں گا۔ مسٹر بیگ، پلیز پروسیڈ۔ جج نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے مجھے کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں ایک دوسرے زاویے سے کاسٹک سوڈا ڈال کر استغاثہ کے معزز گواہ اور ایزی لائف ٹریڈر کے ایم ڈی مسٹر سہیل کو دھونے کی کوشش کرنے لگا۔ میری اب تک کی جیرا نے اس کے قدموں کی زمین کو کھینچ لیا تھا۔ وہ اب تب میں زمین بوس ہونے ہی والا تھا۔ میں نے اس کے احوال حال کے ساتھ ہی ماضی کے بخیے بھی ادھیڑ ڈالے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے میں نے سخت لہجے میں کہا، مسٹر سہیل، اگر آپ ایک فراڈ بزنس نہیں چلا رہے تو آپ کو معزز عدالت کے علم میں لانا ہوگا کہ ان 8 ماہ میں آپ نے اپنے کلائنٹس کو کتنے چیک جاری کیے ہیں۔ وہ اپنی پیشانی پہ آنے والے پسینے کو خشک کرنے کے بعد امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے اگرچہ جج کی حمایت سے وکیل استغاثہ کو کسی قسم کی مداخلت سے روک رکھا تھا، لیکن اس مرد برہم کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ کسی وقت بھی ٹانگ پھنسانے کے لیے بیچ مسئلے کے کود سکتا تھا، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ اس کا گواہ مدد کا درخواست کار تھا۔ لہٰذا میں نے ایک لمحے کے توقف سے دوسرا حملہ کر دیا۔ مسٹر سہیل، آپ کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ ان 8 ماہ میں
آپ نے جن معصوم اور سادہ لو افراد سے کروڑوں ہتھیائے ہیں، ان میں سے ایک کو بھی چیک ایشو نہیں کیا گیا، جبکہ آپ کے فارم کی شرائط کے مطابق اب 90 دن یعنی 3 ماہ کے بعد چیک جاری کرنے کے پابند ہیں۔ میرے موکل پر تو یہ الزام ہے کہ اس نے 10-12 دن کے بعد ہی چیک کا مطالبہ شروع کر دیا تھا، اور غصہ میں اس نے کمپنی کے ملازمین کو الٹی سیدھی دھمکیاں بھی دے ڈالی تھیں۔ لیکن ان احمق اور سادہ دل کلائنٹس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو آپ کیا نام دیں گے، جو 8 ماہ یعنی پورے 240 دن سے چیک ملنے کی امید میں آپ کے دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں؟ آپ دفتر میں ہوتے ہیں اور انہیں یہ کہہ کر وعدہ فراد پر ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ امریکہ سے آئیں گے تو چیک جاری ہو جائے گا۔ آپ کس طرح امریکہ جاتے آتے ہیں، ان کا احوال معزز عدالت کے سامنے کھل چکا ہے۔ وہ کٹہرے کی چوبی ییلنگ کو تھامے ہوئے بولا، پانی، میں شدید پیاس محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ عدالت کا کمرہ ہے، کوئی کربلا کا میدان نہیں۔ تمہیں پانی ضرور ملے گا، مگر ضروری سوالات کے بعد۔ میں آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ اس طرز مخاطب نے اسے اور بھی نروس کر دیا۔ ویسے اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کوئی لمحہ جاتا کہ اس کے تعزیے ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں گے۔ وہ وہ پریشان نظر سے جج کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے ماضی کے گڑے مردے اکھاڑ پھینکے۔ مسٹر سہیل، آپ ایزی لائف ٹریڈرز کو کب تک سمیٹ کر رفو چکر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں ایک چلتا ہوا بزنس کیوں سمیٹوں گا؟ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا۔ اس لیے کہ اب اس کے چلنے کے امکانات معدوم ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جن لوگوں کے کروڑوں روپے تم کھائے بیٹھے ہو، میں نے انہیں ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا ہے۔ عنقریب تمہارے خلاف فراڈ کے درجنوں مقدمات درج ہونے والے ہیں۔ تمہیں بالکل اسی طرح سر پر پاؤں رکھ کر یہاں سے بھی فرار ہونا پڑے گا جیسے حیدرآباد سے ہجرت کر کے تم کراچی پہنچے تھے۔ کیا سمجھے؟ پانی، وہ نہایت ہی شکستہ لہجے میں بولا۔ بیگ صاحب، یہ حیدرآباد کا کیا قصہ ہے؟ جج نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، جناب عالی، حیدرآباد میں گواہ سہیل ایک شخص منصور کے ساتھ مل کر پلاٹ وغیرہ کے فراڈ کا کام کر رہا تھا۔ یہ لوگ 1,000 روپے لے کر لوگوں کے نام قراندازی میں شامل کرتے اور انہیں یہ سنہرے خواب دکھا دیتے کہ خوش قسمتی سے اگر ان کا نام نکل آیا تو انہیں لاکھوں کی مالیت کا پلاٹ صرف 1,000 روپے میں الاٹ ہو جائے گا۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو قراندازی ہوتی اور فرضی نام نکال کر لوگوں کی امید کو توانا رکھا جاتا کہ بس اب ان کا نمبر بھی آنے ہی والا ہے۔ لوگ اسی لیے بھی نا امید نہیں ہوتے تھے کہ ہر قراندازی میں انہیں شامل کیا جاتا تھا۔ اس فراڈ میں ان لوگوں نے کروڑوں کمائے۔ پھر ایک روز گواہ کا پارٹنر قتل ہو گیا اور شک اس پر کیا جانے لگا۔ گواہ کو پہلے سے خبر ہوگی کہ پولیس اس کی گردن ناپنے کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہے، لہٰذا یہ راتوں رات حیدرآباد سے فرار ہو کر کراچی پہنچا۔ چند دنوں تک یہ روپوش رہا، پھر اسے اپنے ہی کماش کا ایک بندہ عاصم مل گیا۔ دونوں میں جلد ہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ ایزی لائف ٹریڈرز کا آئیڈیا عاصم کا تھا، لیکن اس کے پاس فائنانس کی کمی بلکہ محرومی تھی۔ اس قسم کا فراڈ کاروبار شروع کرنے کے لیے شروع میں کچھ بلکہ بہت کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ رونق میلہ اور خوبصورت لڑکیوں کی چمک دمک دیکھ کر پھنستے چلے جائیں۔ منصور کے ساتھ حیدرآباد میں گواہ کی زبانی پارٹنرشپ تھی، لیکن عاصم پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس نے باقاعدہ پارٹنرشپ بزنس کا ایگریمنٹ تیار کروایا۔ اتفاق سے میں اس ایگریمنٹ کی ایک نقل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس ایگریمنٹ کی روح سے اگر ایک پارٹنر کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کمپنی کے تمام تر اثاثہ جات دوسرے پارٹنر کی تحویل میں چلے جائیں گے، یعنی عاصم کی موت کے بعد کمپنی کے تمام اکاؤنٹس اور ان میں موجود رقم اب گواہ سہیل کی ہے، جو اس کمپنی کے ایم ڈی ہیں، اور مقتول عاصم کو اس مکار شخص نے جی ایم کا عہدہ دے رکھا تھا۔ دیگر ملازمین میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کس قسم کے شراکتی کاروبار کا معاہدہ ہوا تھا۔ کسی ایگریمنٹ یا اس کی نقل حاصل کرنے والی بات میں نے محض گواہ کو دھوکہ دینے کے لیے کی تھی۔
جبکہ میرے پاس کوئی نقل نہیں تھی۔ البتہ ان کے درمیان ایسے کسی ایگریمنٹ کی سنگن مجھے مل چکی تھی۔ میرا یہ حربہ خاصا کارگر رہا۔ میں نے گواہ سہیل کو کٹہرے کی ریلنگ تھامے زمین پر اکڑوں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ لوہا پوری طرح گرم ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے آخری چوٹ بھی داغ دی۔ باقی باتیں تو رہیں ایک طرف، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ استغاثہ کا گواہ مسٹر سہیل اتنا بڑا کباڑیا ثابت ہوگا۔ اس نے سال ڈیڑھ سال سے ایک خطرناک آلۂ قتل کو بڑی حفاظت سے سنبھال رکھا ہے۔ میرا مطلب ہے اس نے جس خنجر سے اپنے حیدرآبادی پارٹنر کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اسی خنجر سے عاصم کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ کٹہرے کے فرش پر بیٹھے بیٹھے چلایا۔ میں نے عاصم کو خنجر سے نہیں بلکہ پیپر نائف۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور متوحش نظر سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت سہیل کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں اور چھوؤ تو وہ کاٹ ڈالے۔ میں نے اس کے جرم کے مومی تابوت میں اسٹیل کی میخ ٹھونکتے ہوئے درشت لہجے میں کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مسٹر سہیل، مقتول عاصم کو پیپر نائف ہی سے قتل کیا گیا ہے۔ خنجر والی بات تو میں نے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے کی تھی۔ شکست اور جرم کے افشاں نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا اور مجھ پر حملہ وار ہونے کے لیے ہوا میں اچھلا، لیکن کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ کٹہرے کے فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس زمین بوسی کے دوران ہی اس کے منہ سے میرے لیے مغلظات کا طوفان امڈ پڑا۔ بیگ کے بچے، میں تمہیں بھی اسی طرح فٹ کر دوں گا جیسے میں نے اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ گزشتہ پیشی پر ایزی لائف ٹریڈرز کے ایم ڈی نے جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے کسی اسپیشل عقل اور تجربے کی ضرورت نہیں تھی۔ جج نے اسے پولیس کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس کیس کی دوبارہ صحیح رخ پر تفتیش کر کے نیا چلان پیش کیا جائے۔ انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود رہا اور اس کیس کی پل پل بدلتی صورتحال اسے پوشیدہ نہیں تھی، لہٰذا پولیس کسٹڈی میں سہیل تفتیش کا مقابلہ نہ کر سکا اور اقبال جرم کرتے ہی بنی۔ اس نے اقرار کر لیا کہ وہ کافی دنوں سے عاصم کا پتہ صاف کرنا چاہتا تھا اور اس کام کے لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ قربانی کا بکرا بنانے کے لیے اس کی نظر 3 افراد پر ٹکی ہوئی تھی، یعنی فرید مرزا، ارشد عثمانی اور ریاست علی۔ ارشد عثمانی بھی باقی 2 کی مانند ہی بے وقوف تھا، لیکن قرعہ ریاست علی کے نام نکل آیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہوگا وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سہیل کے اقبال جرم نے میرے موکل کا معاملہ صاف کر دیا، لہٰذا آئندہ پیشی پر عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والوں کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اس گڑھے میں خود بھی گر سکتے ہیں۔ سہیل نے ریاست علی کو جس پھندے میں جکڑنے کی کوشش کی تھی، بالآخر وہ پھندا اس کی اپنی گردن کا مقدر ٹھہرا۔